ایک تو یہ جو ہمارا دکھلاوا اور یہ شوشہ اور فیشن ہمارے کلچر میں اس نے تباہی پھیری, ہر چیز میں ہے یہ. دوسرا یہ جو گھٹنوں میں بیٹھ گئی ہماری چیز, نوجوان طبقہ دین کی طرف یہ دیکھ کے نہیں آ رہا کہ یار یہ تو مولوی فرقہ پرست ہے. مدارس کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہے, کہا جاتا ہے, یہ ایزیوم کیا جاتا ہے. اس پہ آپ تو ماشاءاللہ ایک دینی فیملی سے بھی ہیں, اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام اطیع اللہ و اطیع الرسول کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. صحیح ہے. بدقسمتی سے آج کے دور کے اندر اگر آپ نوجوانوں کو بھی دیکھیں یا جن لوگوں کی تھوڑی بہت دین سے وابستگی ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں ان کے دین کے حوالے سے, تو وہ آپ کو نا وہ کفر کے فتوے لگانے میں بہت آگے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار دیوبند فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں, بریلوی فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں, شیعہ فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں, وہابی فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں کافر ہیں. صحیح. مطلب بین الفرقوں کے اندر نا ہر بچے کی پی ایچ ڈی ہے. آپ 100 بچے سے پوچھیں گے وہ آپ کو ہر مسلک کے بارے میں پوری انفارمیشن بتائے گا, اور وہ بتائے گا کہ یہ کیوں کافر ہیں. صحیح. اسی بچے سے پوچھیں اچھا یار غسل کا طریقہ کیا, تو وہ چپ ہو جائے گا. اس کو بنیاد ہی نہیں پتا دین کی, لیکن فرقوں کے حوالے سے اس کے پاس پوری نالج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مدارس میں وہ جا رہا ہے یا جن علماء کے پاس وہ جا رہا ہے وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح. اس وقت ہمارے معاشرے کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے, ایسے علماء کرام کی ضرورت ہے جو دین سکھائیں, فنڈامنٹلز آف اسلام سکھائیں, جو بنیاد سکھائیں, جو آپ کی تربیت کریں, جو آپ کو دین سکھائیں, دین پہ عمل کرنے کا آپ کو بتائیں. دین آپ کو دین میں آپ مطلب دین کو ایک مشکل اور ایک دین کو اتنا ایک لیتھل مذہب نہ پورٹرے کر کے آپ کے سامنے رکھیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے مؤثر ہوگا. دیکھیں ایک تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں مسلک سے ہوں یا میرا فلاں عقیدہ ہے یا میرا فلاں مکتبہ فکر سے تعلق ہے, تو سب سے پہلے جو ہے سامنے بیٹھے والے بندے کے دل میں آپ کے لیے ریجیکشن آ جاتی ہے کہ اب جو یہ بات کرے گا تو ہوگی غلط. کیوں؟ اس کے بڑوں نے, اس کے بزرگوں نے اس کو یہ بات سکھائی ہے کہ فلاں تے ہوندے ہی غلط نے. فلاں سے مراد ہے ادھر ہی از سنی, ادھر ہی از وٹس ایور. تو ایک ریجیکشن آ جاتی ہے. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے, آپ نے صحیح دین ہی پھیلانا ہے, آپ نے توحید کی بات کرنی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ریکوائرز اینی ٹیگ لائن, اٹ ریکوائرز اینی ٹیگ کہ یار آپ نے یہ ٹیگ لگا کے یہ بات کرنی ہے. نہیں. تو میں اس بات پہ بڑا زیادہ کنونسڈ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. تو ہمیں یہ بیریئرز کو ہٹا کے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے تحت جو ہے کامن ایلیمنٹس پہ آنا ہے. کیا کوئی بھی فرقہ فرقے کے کسی بھی فرقے کے اندر جو بھی نماز ہے یار وہ بھی رب کے آگے جھک رہا ہے, ہم بھی رب کے آگے جھک رہے ہیں, وہ بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, اس کی بھی وہی منزل ہے جو میری منزل ہے. تو ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے؟ جو اس کے اندر کچھ فلاز ہیں وہ میں درست کرتا ہوں, جو میرے اندر فلاز ہیں وہ درست کر دے. اچھا میں 2 آبزرویشنز بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ میں نے آبزرویشن کی کہ مطلب میں کوئی جنرلائز نہیں کر رہا, لیکن جو میری آبزرویشن ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ کامن لوگوں میں مکس اپ نہیں ہوتا. دے آر فار فرام دا لینگویج آف کامن پیپل. یہ میں مدارس میں جا کے ٹریننگز دی ہوئی ہیں, میں نے انہیں جا کے سمجھایا اللہ کے بندوں اس چیز کو صحیح کرو, اور ماشاءاللہ یہ اب ریئلائزیشن آ رہی ہے, بہت سے مدارس میں آ رہی ہے کہ لوگوں کے لینگویج سمجھو, ان کے سوالات کو سمجھو, ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھو, انہیں فرقہ وارانہ باتیں نہیں پسند. دوسری آبزرویشن یہ کہ موسٹلی جو ہمارا مولوی طبقہ ہے نا وہ ویسے ٹھیک ہے, لیکن جب اپنی آڈینس کے سامنے جاتا ہے نا تو پھر وہ ساری فرقہ وارانہ باتیں وہاں نکلتی ہیں, کیونکہ آڈینس کو خوش کرنا مقصد ہے. وہی آپ کے والی بات ہے کہ کیا مقصد کیا ہے آپ کا. میں کہہ رہا ہوں وہ آج کل جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں ایکسیپٹ فار فیو, بہت ایکسیپشنل ایسے لوگ ہیں, لیکن میجورٹی وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اپنی زبان کا چسکا لے رہے ہوتے ہیں, عوام لے رہی ہوتی ہے اپنے کانوں کا چسکا. جب تک ڈنڈ نہ لگاؤ نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنڈ نہ لگاؤ, کہ عوام کو مزہ آنا چاہیے کہ ذرا نا سختی سے ڈنڈ نکالو اگلے کی, گالی گلوچ. بس وہ کانوں کا چسکا لینے بیٹھی ہے عوام, زبان کا چسکا لینے بیٹھا ہوا ہے مولوی. دیٹس اٹ, وہ وہی ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اخلاص, خلوص, دین کی تربیت, یہ مشن ہو تو میں سمجھتا ہوں دین بڑی
جلدی جو ہے وہ پھیل سکتا ہے اور دین بہت پازیٹیولی جو ہے وہ لوگ فالو کر سکتے ہیں اگر یہ نیت ہو, یہ نیت ہو تو دوسری بات یہ ہے, میں یہاں پہ یہ ایک چیز جو ہے وہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ میجورٹی جو ہمارے مدارس ہیں ان کا تھوڑا سا جو ایک سسٹم ہے وہ امپروومنٹ اس وقت چاہ رہا ہے. مدارس کے اندر بچہ جا رہا ہے, وہاں پہ وہ صفائیاں بھی کر رہا ہے, استاد کے پاؤں بھی دبا رہا ہے, کپڑے بھی دھو رہا ہے, باہر سے چیزیں بھی لا رہا ہے, تو وہ اس کام کے لیے مدرسے میں نہیں آیا. ایک بہت ہی مقدس تعلیم لینے آیا ہے, اس کو مقدس ہی رہنے دیں. وہ جس پرپس کے لیے آیا ہے اس پرپس میں. اور یہ جو علماء کرام ہیں, جو ایک مدارس کے جو ہیڈز ہیں, وہی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اور میں نہیں کر سکتے. بالکل 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 آپ اور میں نہیں کر سکتے کبھی زندگی کے اندر. اور میں کہتا ہوں کہ ایک لٹریٹ لوگ وہاں پہ آئیں, آپ دینی تعلیم کے ساتھ ان کو انگلش لٹریچر سکھائیں, آپ ان کو عربی سکھائیں, ان کو آپ کاروبار ایک فائنینس سکھائیں, ان کو آپ ٹریڈنگ سکھائیں. دیکھیں ایک مدرسے سے پڑھنے کے بعد کہاں پہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ تجارت نہیں کر سکتے, جی جی جی, آپ کاروبار نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ اسٹرائیو فار یور معاش یا رزق, فار یور بزنس اور فار یور انکم. آپ کی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی ہاں, آپ خوشحال زندگی گزارنے کا حق کیا مدارس کے بچے کو نہیں ہے؟ بالکل بالکل سر. اگر آپ اس کو کوئی ہنر ہی نہیں دیں گے, اس کو تعلیم ہی نہیں دیں گے, اس کی گروئنگ ایج کے اندر اس کے دماغ کے اندر یہ چیزیں انڈلج ہی نہیں کریں گے, وہ کس طرح جو ہے وہ ایک مدرسے سے نکل کے کوئی کام کر سکتا ہے؟ آپ اس کو بزنس کی تربیت دیں. لیکن بات وہی ہے نا کہ یہ سوچنا پھر ظاہر ہے کہ وہ جو مینجمنٹ ہے, جو میں کہتا ہوں مینجمنٹ کا ایک ایک کردار ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ بچے ہیں, انہوں نے بخاری بھی پڑھی ہے, انہوں نے حفظ بھی کیا ہے, ان کو آپ کاروبار بھی سکھائیں, ان کو آپ اتنے سکلز دیں. کاروبار کے علاوہ سر ان کو آپ گورنمنٹ میں بھیجیں, ان کو بیوروکریٹس میں یہی کہہ رہا ہوں, ان کو تاکہ متقی لوگ اوپر آئیں, پروفیسرز بنے, یونیورسٹیز میں جائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں ان کو آپ اتنے سکلز دیں, ان کو اتنا نالج دیں, ان کو بی اے وغیرہ کروائیں, اس کے بعد سی اے سے. لیکن انفارچونیٹلی وہی بات ہے جو میں جا کر کرتا ہوں کہ جب تک تم ایک طرح کے لوگوں میں بیٹھو گے, انہی سے ملو گے, انہی سے بات چیت کرو گے, وہی بحثیں ہوں گی کہ فلانے کو کیسے رد کرنا ہے, اس کی کیسے میں نے ریفوٹیشن کرنی ہے, تو پھر کامن پبلک, تم سی ایس پی آفیسر بھی بن جاؤ گے نا, تم میں وہ نکھار نہیں آئے گا کامن پبلک کے سامنے. فیم ہی رد میں ملتا ہے. میں آج آپ کے خلاف 4 ویڈیوز بنا لوں, بڑی وائرل ہوں گی, بس وہ ایسے ہی ملتا ہے نا. فیم جو ہے نا وہ رد میں ہے, رد میں ایسے ہی. یہ تو ہم نے میڈیا میں کام کیا ہے, صحیح بات, اس بات کا پتہ ہے, صحیح بات, کہ فیم لینے کے لیے آپ کو رد کرنا پڑے گا, اور آپ نے مسالہ دینا. کسی ایسے بندے کا رد شروع کر دو جو بڑا نا مشہور ہو رہا ہے, یا کوئی بات کرے, کوئی کنٹروورسی اٹھا لو, اس کنٹروورسی پہ جو ہے وہ آپ اپنی بات کرنا شروع کر دو. امپروومنٹ کے لیے پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں کہ مدرسے کا بچہ ہمارے پاس آئے, کوئی شارٹ کورسز ہم ایک پلان کر سکتے ہیں, بالکل بالکل, کہ اس میں ہم اس کو بزنس ایتھکس سکھائیں, اس میں ہم اس کو بزنس کے تھوڑے سے جو ہے وہ ماڈلز سمجھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے ایک سوسائٹی کے اندر گلو کر سکے, وہ کاروبار کر سکے, وہ اپنی معیشت کے لیے اسٹرائیو کر سکے. تو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو مدرسے کے اندر بچہ ہے وہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے کہ اب میں نے ساری زندگی صدقات پہ پلنا ہے, زکوٰۃ پہ پلنا ہے, اور میرا جو ہے وہ زندگی کا گزارا لوگوں کے مال سے ہی ہے, میں نے خود کچھ نہیں کرنا, جو کہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے اور یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے مدارس سسٹم کو. بالکل بالکل. بہرحال اللہ رحم فرمائے ہمارے سب پہ, بڑی اچھی, اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ, بڑی شیخ اچھی آپ کی سوچ ہے, اور ماشاء اللہ آپ تراویح کراتے ہیں, آپ کے پیچھے میں نے ہر مکتبہ فکر کا خود وٹنس کیا, لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے. تو میرے خیال جانے سے پہلے اگر آپ کو ہمیں سورہ ریسائٹ کر کے سنا دیں, چھوٹی سورہ, جیسے آپ جو فیوریٹ آپ کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ جی, جزاک اللہ خیر. موقع کی مناسبت سے اور میسیج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ, اور اللہ اپنی جو ہے وہ نعمتیں واطیع الرسول
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فإذا عزمت فتوکل على الله. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ سبیل بھائی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور موضوع پہ بات کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم.